جو لوگ کسی پر جادو کرتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب اور جادو کرنے کی نشانیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے حصار کا بہترین طریقہ بیان فرمایا، وہ یہ کہ سوتے وقت دونوں ہتھیلیاں پھیلا کر سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس پڑھ کر ہتھیلیوں پر دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک جہاں تک ہاتھ پہنچے پھیر لیجئے، پھر دائیں بائیں ہاتھ پر بیٹھ کر جہاں تک ہاتھ پہنچ جائے پھر پھیر لیجئے، اور پھر دوسری اور تیسری بار بھی پڑھ کر اس طرح کیجئے۔ یاد رکھیں شروع میں تعوذ و تسمیہ دونوں پڑھتی ہیں اور ہر صورت کے بعد سے تسمیہ۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے جادو کے اثرات، جنات کی شرات، دشمن کی حملوں حادثات اور دیگر آفتوں بلاؤں سے حفاظت ہوگی۔ نیز کسی کو نیند نہ آئے یا رات کو ڈر کر جاگ جاتا ہو، ایسا لگتا ہو کہ کوئی گلا دبا رہا ہے یا بدن پر کوئی بوجھ پڑ گیا ہے، ان کے لیے بھی یہ عمل بہت مفید ثابت ہوگا۔ اگر ایک بار پڑھنے سے فائدہ نہ ہو تو گھبرائیں نہیں، روزانہ پابندی سے یہ عمل کرتے رہیں، حملہ پہلے سے ہلکا ہوتا جائے گا اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ حصار کا یہ طریقہ سنت بھی ہے۔ نیز شجرہ، قادریہ، رضویہ اور مدنی 5 صورت میں جادو سے حفاظت کے دیگر ادا اور حصار کا بیان کر وہ طریقہ جو موجود ہے، جو مکتبہ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا۔ اگر کسی پر جادو کا اثر ہو تو دعوت اسلامی کی شعبہ آورا اطاریہ کے تحت لگنے والے بستے سے جادو کا توڑ آیتوں یا دعا وغیرہ کی صورت میں حاصل کر اسلامی عقائد کے مطابق جادو ایک ناپسندیدہ حرام عمل ہے جو انسان پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔ جادو کی نشانیاں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن عام طور پر یہ شامل ہوتی ہیں: اچانک جسمانی بیماریاں، بار بار بیمار ہونا، یہ ایسی بیماریاں جو علاج سے ٹھیک نہ ہوں، غیر معمولی ذہنی دباؤ، بہت زیادہ بے چینی، ڈر یا اداس، خواب میں خوفناک مناظر، مسلسل ڈراؤنے خواب یا عجیب و غریب چیزیں دیکھنا، گھر میں بے برکتی، مالی مشکلات کا سامنا کرنا یا گھر کے افراد کے درمیان لڑائی جھگڑیاں، عبادت میں کمی، نماز اور دیگر عبادت میں توجہ نہ دے پانا یا عبادت سے دل اچاٹ ہو جانا، گھریلو ماحول میں تبدیلی، گھر میں مسلسل بے چینی اور تناؤ محسوس ہونا، بدن میں بھاری پن، جسم میں کسی خاص حصے کا بھاری محسوس ہونا یا اچانک درد کا ابھرنا، اجنا کی قوتوں کا احساس، کسی کا پیچھا کرنا یا کسی کے آس پاس موجودگی کا احساس ہونا، یہ نشانیاں ممکن ہے کہ جادو کے اثرات کی طرف اشارہ کریں، مگر اس کا حتمی فیصلہ دینی رہنمائی اور تجزیہ کار علماء سے رابطہ کرنے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں جادو کرنا اور کروانا سختی سے منع ہے اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں جادو کے عمل کو شدید گناہ قرار دیا گیا ہے اور جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں ان پر اللہ کا سخت عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جادو کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت بڑی سزا مقرر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں جادو کو ذکر کیا ہے جہاں جادو کو گمراہی اور نقصان کا سبب قرار دیا گیا ہے اور یہ لوگ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیطانوں نے حضرت سلیمان کے عہد میں پڑھا۔ حالانکہ سلیمان نے کفر جادو نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت بھیجی ہے اور ان کو اللہ کی رحمت سے دور قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساتھ ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا۔ جادو کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے، یعنی وہ بڑے گناہ جن کے کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے، دنیا میں ذلت۔ جو لوگ جادو کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اور وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ آخرت میں عذاب، آخرت سے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جادوگر کی سزا دوزخ ہے جہاں وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ جادو ایک گناہ کبیرہ ہے،
اور اس میں ملوث ہونے والے افراد کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور فوراً اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسلامی حقیقت کے مطابق جادو اپنی جگہ حقیقت رکھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی نقصان یا فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ جادو کی اصل طاقت محدود ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی پناہ میں رہتے ہیں، ان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اسلامی تعلیمات میں جادو کے اثرات سے بچنے اور علاج کے لیے مختلف روحانی طریقے موجود ہیں، جیسے کہ قرآن کی تلاوت، خاص طور پر سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ دم اور تعویذ، نیک اور صالح اعمال کے ذریعے دم کروانا، یہ قرآنی آیات پر مبنی تعویذ استعمال کرنا، صدقہ دینا، صدقہ و خیرات کرنے سے بھی منفی اثرات ختم ہو سکتے ہیں۔ جادو ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے بچاؤ اور حفاظت کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مضبوط ایمان اور اس کی پناہ میں رہنا ہر قسم کے جادو سے حفاظت فراہم کرتا ہے۔ جادو کرنے والوں پر اللہ کا عذاب بہت زیادہ ہے۔ قرآن میں ہے، جادو کرنے والے کا گھر جہنم میں ہے، جادو کرنے والے کو اللہ کی لعنت ہے۔ جادو کرنے کے کچھ گناہ: شرک، جادو کرنے میں اللہ کے سوا دور کو ماننا شرک ہے۔ کفر، جادو کرنے میں اللہ کی تکذیب ہے۔ فتنہ، جادو کرنے سے فتنہ ہوتا ہے۔ گناہ کی کمائی، جادو کرنے سے گناہ کی کمائی ہوتی ہے۔ جادو کرنے والے کا انجام جہنم، جادو کرنے والے کا گھر جہنم میں ہے، اللہ کی لعنت۔ جادو کرنے والے کو اللہ کی لعنت ہے۔ ذلت، جادو کرنے والے کو ذلت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخرت میں عذاب، جادو کرنے والے کو آخرت میں عذاب کا خدشہ ہے۔ جادو سے بچنے کے لیے توبہ، جادو کرنے والے کو توبہ کرنا چاہیے۔ ایمان، اللہ پر ایمان رکھو۔ دعا، اللہ سے دعا کرو۔ تقوی کی زندگی میں شامل کرو۔ یہ سوال مائع دن کی راہ ہے کہ جادو کرنے والے پہ اللہ کا عذاب بہت زیادہ ہے۔ جادو کا اثر بہت ہی نقصاندہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ اثر ہے: دماغی پریشانی، جادو سے دماغی پریشانی اور ٹینشن ہوتی ہے۔ زندگی میں مشکل، جادو سے زندگی میں مشکل اور پریشانیاں آتی ہیں۔ روحی نقصان، جادو سے روحی نقصان ہوتا ہے اور انسان کو اللہ سے دروازہ کرتا ہے۔ سماج میں بدنام، جادو کرنے والے کو سماج میں بدنام اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخرت میں عذاب، جادو کرنے والے کو آخرت میں عذاب کا خدشہ ہے۔ جادو کے کچھ اور اثر: محبت میں پریشانی، رشتوں میں تناؤ، صحت میں سماسیہ، مالی حالات میں پریشانی، زندگی میں ہو سکونی۔ جادو سے بچنے کے لیے اللہ پر ایمان رکھو۔ دعا کرو، جادو کرنے والے سے دروازہ رہو۔ توبہ کرو اگر آپ جادو کیے ہیں۔ یہ سوال مائع دین کی راہ ہے کہ جادو کا اثر بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے تو اللہ سے ڈرو۔ نمبر 1، اللہ سے دعا کرو۔ نمبر 2، پانی پر دم کرو۔ نمبر 3، آیت الکرسی پڑھو۔ نمبر 4، مفتی یا مولانا سے صلاح کرو۔ نمبر 5، توبہ کرو اور اچھے کام کرو۔